السلام علیکم۔ محروز ٹیچنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز بہنوں، آج میں نے سوچا کہ کچھ نیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کبھی پیسوں کے پیچھے، کبھی لوگوں کی توجہ کے پیچھے، کبھی تعریف کے پیچھے، اور کبھی کبھی جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے بالکل پاس موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانے والی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا ہیرا۔ ہیرا بہت محنتی تھی، لیکن اس کی ایک عادت بہت عجیب تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کرتی رہتی تھی۔ اگر کسی کے پاس نیا موبائل آ جاتا تو وہ سوچتی میرے پاس کیوں نہیں؟ کسی کی نئی ڈریس آتی تو کہتی کاش میرے پاس بھی ایسی ہوتی۔ کسی کا گھر خوبصورت ہوتا تو سوچتی میرا گھر اتنا اچھا کیوں نہیں؟ مختصر یہ کہ ہیرا کے پاس جو کچھ تھا وہ اسے کبھی کافی لگتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنی امی کے ساتھ بازار گئی۔ راستے میں اس نے ایک بہت خوبصورت دکان دیکھی۔ دکان کے باہر ایک بہت مہنگی چیز رکھی ہوئی تھی۔ ہیرا نے اسے دیکھا اور فوراً بولی امی مجھے یہ چاہیے۔ امی نے مسکرا کر پوچھا بیٹا واقعی ضرورت ہے؟ ہیرا نے کہا نہیں لیکن بہت اچھی ہے۔ امی نے ہنس کر کہا بس یہی تو مسئلہ ہے، ہمیں اکثر ضرورت سے زیادہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ہیرا نے منہ بنا لیا، اسے امی کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ گھر واپس آتے ہوئے راستے میں ایک بوڑھی خاتون سڑک کے کنارے بیٹھی نظر آئی۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی جس میں چند چیزیں رکھی تھیں۔ ہیرا نے امی سے پوچھا یہ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ امی نے کہا شاید اپنی روزی کمانے کے لیے۔ ہیرا نے انہیں دیکھا اور آگے بڑھ گئی، لیکن کچھ دور جانے کے بعد وہ رک گئی۔ پھر واپس ان کے پاس گئی اور پوچھا اماں آپ یہاں کب سے بیٹھی ہیں؟ بوڑھی خاتون مسکرائیں اور بولی بیٹا صبح سے۔ ہیرا نے پوچھا تھک نہیں گئی؟ وہ ہنس کر بولی تھک تو جاتی ہوں، لیکن جب کوئی چیز خرید لیتا ہے نا تو لگتا ہے آج کا دن ضائع نہیں گیا۔ ہیرا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے ان کی ٹوکری میں سے ایک چھوٹی سی چیز خرید لی۔ چیز کی قیمت بہت کم تھی، لیکن جب اس نے پیسے دیے تو اس بوڑھی خاتون کے چہرے پر جو خوشی آئی، ہیرا کو پہلی بار محسوس ہوا شاید خوشی ہمیشہ مہنگی چیزوں سے نہیں ملتی۔ کبھی کبھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے سے بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر ہیرا نے اپنی الماری کھولی۔ اس نے اپنی ساری چیزیں دیکھیں، بہت زیادہ کپڑے، جوتے، اتنی زیادہ چیزیں، لیکن پھر بھی اسے لگتا تھا اس کے پاس کچھ نہیں۔ اسی وقت اس کی نظر ایک پرانے لباس پر پڑی۔ وہ لباس اسے اس کی امی نے اس وقت دیا تھا جب ہیرا نے اپنی پہلی کامیابی حاصل کی تھی۔ ہیرا نے وہ لباس ہاتھ میں لیا اور اسے یاد آیا کہ اس دن امی نے کہا تھا بیٹا زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنا، لیکن جو لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں انہیں کبھی پیچھے مت چھوڑنا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی امی کو دیکھا اور کہا امی آپ نے مجھے آج تک اتنا کچھ دیا اور میں پھر بھی دوسروں کی چیزیں دیکھتی رہی۔ امی مسکرائیں اور بولی بیٹا انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، وہ اپنی خوشیاں گننے کے بجائے دوسروں کی خوشیاں گنتا رہتا ہے۔ یہ بات ہیرا کے دل میں بیٹھ گئی۔ اگلے دن سے اس نے ایک چھوٹی سی عادت شروع کی۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے 3 چیزیں لکھتی۔ آج میرے پاس کیا اچھا تھا؟ پہلے دن اس نے لکھا امی نے میرے لیے چائے بنائی۔ دوسرے دن میری دوست نے مجھے فون کیا۔ تیسرے دن آج میں بہت ہنسی۔ چوتھا دن آج کسی کی مدد کی، اور آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی پہلے بھی خوبصورت تھی، بس اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی زندگی پر تھی۔ ہم سب کے ساتھ بھی شاید یہی ہوتا ہے، ہم کسی کی کامیابی دیکھتے ہیں تو اپنی محنت بھول جاتے ہیں، کسی کا خوبصورت گھر دیکھتے ہیں تو گھر کی سکون بھری راتیں بھول جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم خوش کیوں نہیں ہیں۔ خوشی شاید یہ نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہو، خوشی شاید یہ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کی قدر کرنا سیکھ جائیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو
کم مت سمجھیں۔ آپ کو نہیں معلوم جس شخص کی زندگی آپ کو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی اور کی زندگی دیکھ کر یہی سوچ رہا ہو کہ کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ اس لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے رشتوں کو سنبھالیں، اور اگر آپ کے پاس کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا موقع ہو تو اسے ضائع نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی ہماری ایک چھوٹی سی نیکی کسی کے پورے دن کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں آپ سے ایک سوال، اگر آپ کو آج صرف ایک چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہو تو وہ کیا ہوگی؟ کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے، بے شک ایک لفظ میں بتائیے گا، شاید آپ کا وہ ایک لفظ کسی دوسرے شخص کو بھی اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ دے دے۔ اور اگر آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی کہانیاں پسند ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی کہانی دل کو وہ بات سمجھا دیتی ہے جو لمبی نصیحت بھی نہیں سمجھا پاتی۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔